السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے جس نے تواضع کی اللہ نے اس کو بلند کیا۔ عبدالواحد بن عبدالمجید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں انہیں دیکھا کہ 3 مرد اور 1 عورت جنازہ لیے جاتے ہیں۔ میں نے عورت کی طرف سے کا پایا لے لیا اور قبرستان میں جا کر بعد نماز اس میت کو دفن کیا۔ پھر میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ مردہ تیرا کون تھا؟ اس نے کہا میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا کوئی پڑوسی نہ تھا؟ اس نے کہا پڑوسی کیوں نہیں ہے، مگر اس مردے کو حقیر سمجھتے تھے۔ میں نے کہا اس نے کیا برائی کی؟ اس نے کہا یہ لڑکا مخنث تھا۔ مجھے اس عورت پر رحم آیا اور اس کو اپنے گھر لے جا کر کچھ نقد اور جنس اور کپڑا دیا، اور اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، گویا 14ویں رات کا چاند ہے اور سفید کپڑے پہنے ہیں اور میرا شکر گزار ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے آج دفن کیا تھا۔ لوگوں نے جو مجھ کو حقیر سمجھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا۔ ابراہیم تروش سے روایت ہے کہ ہم بغداد میں دجلہ کے کنارے پر حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اس درمیان میں ایک چھوٹی سی ڈونگی پر کچھ جوان لوگ ڈھول بجاتے اور شراب پیتے اور کھیلنے نکلے۔ لوگوں نے حضرت معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے یہ لوگ اعلانیہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر بد دعا کیجیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ الہی جیسا تو نے ان کو دنیا میں خوش کیا، آخرت میں بھی خوش کر۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہماری غرض تو یہ ہے کہ آپ ان پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ آخرت میں خوش کرے گا تو اول دنیا میں تائب کر دے گا، یعنی خلاصہ میری دعا کا یہ ہے کہ ان کو ان کی حرکات سے توبہ نصیب کر۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کیا علاج کریں؟ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہم کو اتنا ڈراتے ہیں کہ ہمارے دل گویا اڑنے لگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو خوب جان لو کہ ایسے لوگوں میں بیٹھنا کہ وہ تم کو ڈرائے یہاں تک کہ تم کو امن پہنچ جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم ایسوں کے ساتھ بیٹھو کہ وہ تم کو بے خوف کرتے رہے اور تم کو ایک دفعہ ہی خوف آ جائے۔ حضرت محمد بن مقدر رحمۃ اللہ علیہ جب روتے تھے تو اپنے چہرے اور ریش پر آنسو مل لیتے اور فرماتے کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ جس جگہ آنسو لگ جائیں گے وہاں آتش دوزخ نہ پہنچے گی۔ جب حضرت سلیمان تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات قریب ہوئی تو آپ اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اجازتوں کا ذکر کرو اور جب تک میرا وصال ہو رجا کا بیان کرتے رہو کہ میں خدا سے حسن ظن کے ساتھ رہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔